اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ برادران و خواہران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ یقیناً رحمتوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، برکتوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مہمان بننے جا رہے ہیں، اسی لیے خداوند متعال اس مہینے کے لیے خاص طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ خدا نے ساری عبادات خدا کے لیے ہیں، سب میں قربتاً اللہ ہے، سب میں خدا ہی ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص طور پر کہا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، نہیں کہا نماز میرے لیے، نہیں کہا حج میرے لیے، حالانکہ وہ سب عبادات خدا کے لیے ہیں، لیکن اس مہینے کے اعمال کے بارے میں، روزے کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ۔ اور دو ترجمے اس کے ہیں، ایک تو یہ کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی جو روزہ رکھے گا روزہ دار کے لیے میں خود اس کے لیے ہوں، میں خود اللہ خود اس کی جزا ہوں۔ اس سے بڑھ کر ایک روزہ دار کو اور کیا مل سکتا ہے کہ جب خدا یہ کہہ دے کہ میں تیرا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو، اور دعا یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں ہمت دے، توفیق دے، تاکہ اس مہینے کی صحیح روحانیت کو ہم کسب کر سکیں، معنویت کی طرف ہم بڑھ سکیں، اپنے گناہوں پر جہاں پر استغفار کریں وہیں نیکیاں کسب کریں اور گناہ جھڑنا شروع ہو جائیں، اور انشاءاللہ جب ماہ رمضان المبارک ختم ہو تو ہماری زندگی بالکل تبدیل ہو چکی ہو، زندگی کا ایک نیا آغاز ہو۔ آپ کو پروگرام کے فارمیٹ کا پتہ ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ استغفار اور توبہ کے عنوان پر ہوتی ہے، تزکیہ نفس پر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائیں، اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں کیسے درست کریں، اور اپنا قبلہ کس طرح سے درست کریں، اور اپنی زندگیوں میں کیسے انقلاب بپا کریں۔ آج ذرا اس سے ہٹ کے ہماری گفتگو ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر قبل ہمیں یہ کہا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ آج چاند رات کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور میں ابھی کچھ لمحات قبل اسی تاثر میں تھا کہ پروگرام جو ہے وہ 8:30 بجے ہوگا۔ ہمارے ہاشم صاحب کا بھی میسیج آیا کہ 7 بجے، تو میں اچانک سے پھر جو ہے وہ میں لاگ ان ہوا، میرے ذہن میں جو ہے وہ بھی ذرا 1-2 دن لگیں گے ذرا روٹین بنتے ہوئے۔ تو چاند رات کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ جب بھی ماہ رمضان شروع ہو رہا ہو یا ماہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہو تو پوری اسلامی دنیا میں یہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اور ہر جگہ پر چاند پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ چاند کس نے دیکھا، کس نے نہیں دیکھا، کہاں پر چاند ہوا اور کس جگہ پر چاند نہیں ہوا، طرح طرح کی گفتگو جو ہے وہ آپ سنتے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز پر بھی چاند کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر چاند دیکھ لیا گیا تو روزہ رکھا جائے گا، اور فلاں جگہ پر چاند نہیں دیکھا تو وہ روزہ نہیں رکھ رہے۔ اہل تسنن کے ہاں روزہ ہے، شیعہ کے ہاں روزہ نہیں ہے، سنی عید کر رہے ہیں، شیعہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو شروع سے اس میں اختلاف رہا ہے، اور آج بھی یہ اختلاف موجود ہے۔ اور جہاں پر بات اختلاف کی آتی ہے تو حضور کی حدیث ہے کہ اختلاف و امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن اس اختلاف کا مطلب لڑائی نہیں ہے، اس اختلاف کا مطلب جھگڑا نہیں ہے، اس اختلاف کا مطلب ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہے۔ وہ اختلاف کی جو ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ کس کا نقطۂ نظر یہ ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں یا ایک دوسرے کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، نہیں۔ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جو استدلال ہے، جو ان کے ہاں دلیل ہے، اس کو سنیں، اس کا احترام کریں، اور آپ کے پاس جو دلیل ہے آپ اس پر عمل کریں۔ جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہیلدی اختلاف ہے۔ لہٰذا اس کو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کو خدا نخواستہ بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔
عموماً جب بھی چاند کی گفتگو ہوتی ہے، ماہ رمضان کا آغاز ہو یا عید کی آمد ہو، اس پر اکثر گفتگو ہوتی ہے۔ بھی دیکھے ابھی تک تو ہمارے علماء، ہمارے مراجع چاند پر ہی متفق نہیں ہو سکے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور طرح طرح کی گفتگو کی جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے چاند کا، ہمارے ہاں بہت کلیئر ہے۔ ہمارے ہاں چاند کے معاملے میں تقلید نہیں ہے۔ سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ چاند تقلیدی عمل نہیں ہے۔ چاند کے معاملے میں آپ نے اپنے مجتہد کی طرف نہیں دیکھنا کہ وہ کوئی فتویٰ دے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ مجتہد کا، تقلید کا چاند کے حوالے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بات کلیئر کر لیں۔ کوئی مجتہد آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میری تقلید میں تو ہو تو روزہ رکھو، میری تقلید میں نہیں ہو تو عید کرو، اس طرح کا یہ مجتہد کا فتویٰ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ کسی بھی مجتہد کی توضیح اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر چاند کے حوالے سے ہر مجتہد نے 1 یا 2 صفحات اپنی اپنی توضیح میں لکھے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ کا ثابت ہونا کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے۔ مراجع نے اس میں مدد کی ہے، فتویٰ نہیں دیا کہ اس طرح سے میری تقلید میں ہو تو میرے فتوے پر عمل کرو، ایسا نہیں ہے۔ مراجع اس میں ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ جہاں تک چاند کے ثابت ہونے کا تعلق ہے تو ہر جگہ کی صورتحال مختلف ہے۔ یہ بات ہے ہورائزن کی، یہ مسئلہ ہے افق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا آپ کو، یہ مکتب جعفری کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں چاند کا ثبوت کیا ہے کہ یا تو آپ خود اس چاند کو دیکھیں، آپ چاند کو آسمان پر دیکھتے ہیں اور آپ کو ثابت ہو جاتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم اختتام پذیر ہوا، چاند ماہ رمضان المبارک کا نظر آ گیا اور کل رمضان کی یکم ہوگی، آپ خود آپ نے چاند دیکھ لیا، بات تمام ہوئی۔ یا ہمارے ہاں ہے، اور یہ نیکڈ آنکھ سے ہمیں جو ہے وہ گو کہ اس میں جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنے کی بھی ہمارے ہاں اجازت ہے، اس سے ہیلپ لی جائے، اس سے مدد لی جائے۔ مراجع کرام چونکہ موجودہ جو زمانہ ہے یہ علم کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس میں آپ سائنس سے مدد لے سکتے ہیں، اس میں اجازت ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ نے خود دیکھا، ثابت ہو گیا، لہذا آپ کو کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ آپ کو 2 عادل گواہ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، 2 عادل گواہ آپ کو کہہ دے، لہذا وہ چاند آپ پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں چاند نظر آ گیا۔ ہمارے ہاں جو چیز بنیادی اس کی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ چاند کو آنکھ سے دیکھا جائے، اپنی آنکھ سے آپ چاند کو دیکھیں، یا 2 ایسے افراد آپ کو بتائیں کہ ہاں چاند ہو گیا ہے، کہ جن کی گواہی معتبر ہے۔ یہ تو اس کا بنیادی ایک اصول میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اب اس کے حوالے سے آگے سیستانی جو 2-4 چیزیں خاص طور پر لکھتے ہیں جو میں آپ کی خدمات میں ان کو عرض کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نجومی کے حوالے سے ایک بات اکثر کی جاتی ہے کہ اگر یہ ایسٹرونومرز جو ہیں یہ جب کہتے ہیں کہ ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ مثلا فلاں دن چاند نکلے گا، یہ چاند کی یہ ایج ہے، تو آگے سیستانی اس کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں اپنے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسا گروہ کہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اطمینان ہو گیا، یا آپ اس مہینے کی پہلی کو مان سکتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 1741 میں کہ نجومی یا افراد اسٹرانومر کی پیش گوئی سے مہینے کی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ، اگر وہ پیش گوئی کر دیں کہ چاند ہوگا، ان کی پیش گوئی سے یہ بات حتماً ثابت نہیں ہوتی کہ ہاں چاند ہوا ہے، البتہ لیکن اگر انسان کو ان کے کہنے پر یقین اور اطمینان ہو تو ضروری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ یا آیت اللہ سیستانی مسئلہ نمبر 1741 میں لکھتے ہیں کہ ان کے کہنے سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر سننے والے کو یقین ہے اور وہ یقین کر رہا ہے کہ یہ اسٹرانومر جو خبر دے رہے ہیں، چاند کی اطلاع دے رہے ہیں، یہ بات 100% درست ہے، یقین ہے، تو سیستانی کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرے۔
اور یہی شاید ہمارے یہاں تقلید بھی ہے کہ جو جانتا ہے اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ تو دوسرا اس کے بارے میں یہ ہے ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے کہ اگر تو شعبان کے 30 دن، چونکہ اگر 30 دن پورے ہو گئے پھر تو اس میں اشکال ہی نہیں ہے۔ اگر شعبان المعظم کے 30 دن پورے ہو رہے ہیں، اور یہ مسئلہ نمبر سیستانی کا ہے اسی پیج پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے 30 دن گزر جائیں کہ جن کے گزرنے پر ماہ رمضان المبارک کی تاریخ ثابت ہو جاتی ہو تو رمضان المبارک کی پہلی ہے، وہ بھی چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ بنیادی اس میں جو مسئلہ ہے وہ مکلف پر ہے کہ اس نے کس طرح سے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں۔ پھر ہمارے ہاں جو لوکل اس کی کمیٹیز کو بنایا گیا ہے، اور اس کمیٹیز میں 3 4 5 علماء کو رکھا گیا ہے جو ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں، جو مختلف علاقوں کے جو مومنین ہیں ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں، جو تمام سورسز اور ریسورسز استعمال کرتے ہیں، جب وہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں اب کل جو ہمارے علماء نے اعلان کیا، ہمارے ہاں یہاں پر جو نارتھ امریکہ کی علماء کی کرسنٹ مون کی جو کمیٹی بنی ہے، جب وہ اعلان کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے ہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں۔ جب وہ اس کو کا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں روزہ 25 اپریل کو ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا اس تاریخ کو آپ نے آخری سمجھنا ہے، اور جو چاند رات کے اعمال ہیں یا جو یکم رمضان المبارک جو چاند رات کے اعمال اور یکم کے جو اعمال ہوتے ہیں، پہلی شب کے جو اعمال ہوتے ہیں، آپ نے اسی رات میں وہ اعمال ادا کرنے ہیں، اور آپ کو اسی نیت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ چونکہ بعض اعمال کی جن کی روحانیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یکم کو ہی کیے جائیں، ان کی فضیلت یکم کو کرنے میں ہی ہے یا چاند رات کے کرنے میں ہی ہے، لہذا جب آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے تو عادل گواہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ مثلا چاند نہیں ہوا، آپ خود بھی نہیں دیکھتے، آپ کو کہیں سے اطلاع بھی نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جو کمیٹی جو ذمہ دار افراد آپ کو بتا رہے ہیں، جو عادل افراد آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ خود نہیں دیکھا، خود اگر دیکھ لیا تو آپ کو کسی کے کہنے پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر خود بھی نہیں دیکھا اور 2 عادل گواہ جو آپ کو بتا رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں گے، آپ کو وہی یکم رمضان کے جو اعمال ہیں اور خدا نخواستہ اگر بعد میں وہ چیز درست ثابت نہیں ہوتی، کئی دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں اشکال ہوتا ہے، مثلا آپ کو کمیٹی نے بہت کم ہوتا ہے لیکن اس میں امکان یقیناً موجود رہتا ہے کہ کسی وجہ سے خدا نخواستہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چاند کے اعلان میں تاخیر کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جو سوشل میڈیا پر تو فوراً اس کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ابھی جو ہے وہ بہت سی جگہ پہ چاند دیکھنے کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ میسیج چلا دیتے ہیں، اور جو ذمہ دار ہیں وہ لیٹ نائٹ میں بتاتے اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں سے شہادت آ جائے، ہو سکتا ہے کہیں سے اطلاع آ جائے۔ جب تمام لوازمات وہ پورا کر لیتے ہیں، تمام شرائط کو وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کمیٹی جو مون کمیٹی ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ تمام تر جو اس کے حصے تھے، جو چیزیں تھیں، جن چیزوں کا خیال رکھنا تھا، جو لوازمات تھے، ان سب کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہم یہ پہنچیں کہ چاند ہوا ہے یا چاند نہیں ہوا۔ لہذا یہ مختصر سی گفتگو رویت ہلال، چاند پہلی کے چاند کے دیکھنے کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمات میں عرض کی ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس میں رویت کا ہمارے ہاں ہے کہ دیکھنا ہے، آپ نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھنا ہے، خود دیکھیں یا 2 عادل گواہ آپ کو بتائیں کہ جن کی بات پر آپ کو یقین ہے، آپ کو اطمینان ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر نیو جرسی میں تو موسم جو ہے وہ ذرا کلیئر نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کہیں سے لوگ دیکھ کے اس کی اطلاع بھی آ جائے گی، اور کل یکم رمضان المبارک ہے۔ جو چیز زیادہ اہمیت کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ماہ رمضان المبارک کی تیاری میں ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارا میزبان ہے، ہم خدا کی میزبانی میں دسترخوان رحمت پہ ہم جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے استغفار کے ذریعے، گناہوں کا بوجھ، گناہوں کی نجاست کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اور اس مہینے میں، رحمت کے مہینے میں، مغفرت کے مہینے میں، بخشش کے مہینے میں ایسے داخل ہونا ہے انتہائی خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ، اور جب اس مہینے سے نکلنا ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے
کہ جب اس رحمت کے مہینے سے ہم نکل رہے ہوں تو ہم ایسے ہو جائیں کہ جیسے آج دنیا میں آئے ہیں، جیسے آج ہماری ولادت ہوئی ہے، جیسے آج ہم پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں تک یہ مسائل ہے کہ جو علمی مسائل ہیں جن میں علمی ابحاث ہوتی ہیں، ان کو علمی حوالے سے دیکھنا چاہیے، اس کو ہیلدی ڈیبیٹ کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اور بعض افراد جو ہیں وہ اس حوالے سے ایک اعتراض کرتے ہیں، اور مراجع کرام پر، ان بزرگان پر اعتراض ہوتا ہے کہ جو ہمارے مذہب کی پہچان ہے، جو ہمارا روشن چہرہ ہے، جو تشیع کی طاقت ہے، مرجعیت ہمارے ہاں جو ہے، خداوند متعال کا ہم پر احسان ہے کہ غیبت امام میں ہماری علمی تشنگی یہ افراد بجھاتے ہیں، یہ بزرگان، یہ علماء جو 70-80 سال کی زندگی میں پہنچ کر علم کے سمندر سے جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے وہ موتی چنتے ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، وہ چن چن کر یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمارے ان بزرگان، ان مراجع کرام، ان علماء کا سایہ سلامت رکھے، ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور ہماری قوم کو اور ہماری قوم کے تمام افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ خداوند متعال استغفار گروپ کے جتنے بھی معاونین ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اس گروپ کو چلانے والے، سوشل میڈیا پر ریلے کرنے والے، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھنے والے، خداوند متعال آج کی شب سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان کے قابل بنائے، اور اس طرح سے ہم اس اللہ کے مہینے میں داخل ہوں کہ خداوند متعال اپنی رحمت سے ہمارا استقبال کرے، اپنے عفو درگزر سے ہمارا استقبال کرے، اور اس مہینے کی برکتیں ضائع نہ کر دیں۔ خدا نخواستہ اس مہینے کی فیوز و برکات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہتے دریا سے ہم کچھ لے نہ سکیں، اس ٹھاٹھے مارتے سمندر سے ہم کچھ ہیرے اور موتی چن نہ سکیں۔ رحمت عام ہے، خدا کی بخشش کا مہینہ ہے، یوں سمجھیے کہ خدا کی رحمت اور بخشش سیل پر لگی ہے۔ اب کون ہے کہ جو اس سیل میں اور اس رحمت اور بخشش کے مہینے سے اپنے گناہ بخشواتا ہے؟ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ آئیے خداوند متعال کے اس مہینے میں داخل ہوں اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اور اس عزم کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، عاجز ہیں، فقیر ہیں، اس امید کے ساتھ تیرے مہمان بننے جا رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں طاقت بھی دے، طاقت بھی تیری طرف سے ہے، ہمیں ہمت بھی دے، روزے بھی رکھ سکیں، عبادت بھی کر سکیں، تلاوت قرآن بھی کر سکیں، نماز تہجد بھی ادا کر سکیں، اور غرباء و مساکین کو بھی یاد رکھیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔